اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی سکون کی نیند سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف رکھنا پڑتا ہے۔ غصے اور غلط فہمیوں سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ کسی کو کوئی دکھ نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے وہ تھک جاتے ہیں۔